کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک اس کا وجود ہے اور دوسرا اس کا نفس ہے اور تیسرا حصہ روح ہے۔ وجود، نفس اور روح یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں اور باشعور لوگ ہمیشہ تینوں کے بیلنس پر نظر رکھتے ہیں۔ اور جس چیز کا غلبہ ہو جائے اس غلبے کے اسباب اور وجوہ تلاش کرتے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ پوری انسانیت کے لیے یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے تال میل سے، ان کے اعتدال سے جو انسان بنتا ہے وہ انسان نہیں رہا۔ امت کا رونا اور امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور ان کا علاج تجویز کرنا اب ایک فرسودہ موضوع اور فیشن رہ گیا ہے۔ کیا چاہیے؟ یہ فیشن کتنے عرصے سے چل رہا ہے اور ہر دوسرا آدمی اس موضوع پہ بات کرنے کو فخر سمجھتا ہے، اور حقیقت میں چاہے وہ خود مریض ہو، مرض کی معرفت اور علاج کا دریافت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی نیابت ہے۔ اور اصل مرض، اب ہم بھی اس فیشن میں داخل ہو رہے ہیں، اور بغیر ندامت کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت میں اصل مرض بس یہ ہے کہ وہ نفس، روح اور وجود ان تینوں کو بیلنسڈ نہیں کر سکے۔ ایک ہے وجود کی پستی اور ایک ہے ذہن کی پستی۔ ذہن کی پستی کا حال یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ میں اپنی تصویر دیکھے، اور مثال کے طور پہ ایک تصویر وہ ہے جو مصور کھینچتا ہے، اور ایک تصویر وہ ہے
جو کیمرہ لیتا ہے، انسانی ذہن دونوں طرح کا کام کرتا ہے۔ ایک تصویر انسانی دماغ میں آتی ہے اور انسانی دماغ در حقیقت البم ہے، اور اس البم کو کھولیں تو پہلی تصویر وہ ہے جو کیمرے نے کھینچی ہے کہ میں کیا ہوں، اور ایک تصویر مصور نے کھینچی ہے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے۔ مصور ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ وہ کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہوتے تو تمنا کرتے کہ ایسے ہوں، بالکل آئیڈیل۔ اور ایک یہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ ان دونوں تصاویر کو آپس میں اگر ملائیں اور جو بھی شخص یہ کام کرے اور اسے شرم اور ندامت نہ آئے اور پانی پانی نہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے حیا بھی مر گئی۔ میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں اور میرا اصل مقام کیا تھا، میں کیا کرتوت کر رہا ہوں اور مجھے کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اگر ان دو تصاویر کو دیکھ کر شرم بھی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان کی حیا بھی مر گئی۔ یہ تو اس وقت ہماری ذہنی پستی کا حال ہے۔ گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ را، کبھی کبھی پرانے قصے کو پڑھنا چاہیے تاکہ سبق تازہ رہے، کبھی کبھی آئینہ دیکھنا چاہیے کہ انسان اپنی حقیقت تک پہنچے۔ اور اس ذہنی پستی کی وجہ سے ہم اتنے گر گئے کہ کوئی خیال ایسا نہیں ہے جس کی خوشی میں ہم رات بھر سو نہ سکے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ذہنی طور پہ اس بلند سطح کی ہو کہ ہم نے علم کی تحقیق کی دنیا میں دریافت کی ہو اور ہم صدیوں تک چھا جائیں کہ یہ ہے وہ چیز جو میں نے دنیا کو دی ہے، اس لیے کہ ذہن کی پستی اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتی۔ جس آدمی نے بجلی ایجاد کی تھی اور جس آدمی نے کمپیوٹر ایجاد کیا تھا اور جس آدمی نے بارود بنایا تھا اور جس آدمی نے مثلاً اڑنا انسانوں کو سکھایا تھا، ہوائی جہاز بنایا تھا، ایسی چیزیں بنائی تھیں، اس آدمی کو اس تصور نے زندگی بدل دی کہ اتنی زبردست چیز۔ ارشمیدس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ نہا رہا تھا اور اس نے ایک اصول دریافت کر لیا اور اس نے اپنی زبان میں کہا بار بار کہ ارکا ارکا، میں نے پا لیا۔ ہم میں صدیوں سے کوئی ایک ذہن ایسا ہو جو اتنا مضطرب اور بے قرار ہو کہ اس کی خوشی نے رات سونے نہ دیا ہو کہ کتنی زبردست چیز مجھے ملی۔ اس کی ایک آسان مثال دیں،
علامہ اقبال فرماتے تھے میں رات کو سو رہا تھا، اور کسی نے مجھے اٹھایا، بابا سفید لمبی داڑھی، اور مجھ سے کہا فوج تیار کرو۔ یہ واقعہ شاید 1916 کا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سن آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں، دیکھ لیجئے گا، تاریخ کی بات ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا اٹھو اور فوج تیار کرو۔ تو میں اٹھا، سیڑھیوں سے اترا، نیچے آیا، ایک جگہ مخصوص تھی جہاں پہ پین تھا، کاغذ رکھے ہوئے تھے، مجھے کچھ لکھنا ہوتا تھا تو وہاں جا کے لکھتا تھا۔ اس پہ میں نے کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا تو بابا ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نیچے اترا تو انارکلی میں لاہور میں ایک سپاہی کھڑا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی کہاں گئے؟ تو اس نے کہا کون بابا؟ میں نے کہا ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے تھے، یہیں ابھی نیچے اترے ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی نہیں آیا اور نہ کوئی اترا۔ جا کے سو گیا، اور صبح جب اٹھا تو مجھے خیال آیا یہ میں نے خواب دیکھا تھا۔ لیکن نیچے جا کر جب اپنی تحریر دیکھی اور کاغذ قلم اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے دیکھے تو خیال ہوا کہ یہ تو امر واقعہ ہے۔ تو اب میری سمجھ میں آئی نہیں کہ بات کیا ہے، تو میں نے لاہور سے گاڑی لی اور سیالکوٹ پہنچا۔ والد زندہ تھے، ان کے والد بڑے صوفی تھے، انہوں نے اپنے اس بچے کو سلسلہ قادریہ میں بیعت کرایا تھا۔ علامہ اقبال پہ وحدت الشہود کا بڑا غلبہ تھا، ابتدا میں وحدت الوجود کے نام سے گھبراتے تھے۔ ایک واقعے میں آیا ہے، کسی آدمی نے ان سے ذکر کیا تو 4 قدم اچھل کے پیچھے ہو گئے کہ کہیں وجودیوں کا سایہ نہ پڑ جائے۔ لیکن آہستہ 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 وہ وجود کی وحدت کی طرف سفر کرتے رہے۔ وفات سے پہلے وہ بہت قریب ہو گئے تھے اس چیز کے، اسی لیے پھر انہوں نے رجوع کیا، یا رجوع کا لفظ تو غیر مناسب ہے، اسی لیے پھر وہ آئے ہیں چشتیوں کے سلسلے کی طرف۔ ان کے والد بہت بڑے صوفی تھے۔ علامہ اقبال نے خود ایک جگہ تحریر فرمایا کہ میں جب اپنے والد کے پاؤں میں کھیلتا تھا تو ابن عربی، مولانا روم اور رازی اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام تو میں نے اس وقت سے سن رکھے ہیں۔ والد بحث کرتے تھے اس پہ، شام کو دوست آ جاتے تھے اور یہ ان کی مجلس ہوتی تھی۔ انسان کبھی بھی اس مجلس سے نہیں چھوٹ سکتا، یہ اس کے خون اور روح کی طرح اس کا حصہ ہے۔ یہ ٹی وی، یہ شام کو پروگرام دیکھنا، کہانیوں کا سننا اور سنانا، یہ اسی کی ایک جدید شکل ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے کاموں سے شام کو فارغ ہو کے کسی دوست کے پاس نہ جائے، دوست نہیں ہے تو ٹی وی نہ کھول لے، ٹی وی نہیں کھولتا تو کوئی چیز دیکھے نہیں، کوئی کتاب پڑھے نہیں۔ وہ مصروفیت اس طرح کی جو ہے وہ جدید انداز میں آ گئی، مگر حقیقت میں یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے لکھا
مدینہ منورہ میں کہ وہ شام کو ایک مجلس ہوتی تھی، کیا وہ ختم ہو گئی یا ہے؟ وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، وہ اب بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور پھر انہوں نے لکھا کہ مجھے اپنی حکومت سے زیادہ وہ مجلس عزیز ہے، اس لیے کہ علم اور حکمت کی باتیں ہوتی تھی۔ تو انسان وہ جو مجلس، وہ جو چیزیں تھیں، علامہ نے کہا کہ میرے والد کے پاس آ جاتے تھے شام کو، ان کے جو دوست تھے گویا فلسفی تھے، یا بیٹھ کے بحث کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو میں ان کی وہ باتیں، گفتگو اس وقت بھی سنتا تھا جب ان کے پاؤں میں کھیلتا تھا، یعنی بالکل بچہ تھا۔ ذہنی پستی کا یہ حال ہے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے اور میں کیا ہوں، ان دونوں تصویروں کو آپس میں ملائے، اور اگر شرم نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے ڈوب گیا ہے، شرم بھی نہیں رہی، حیا بھی نہیں رہی۔ یہ ذہنی وجود کی پستی ہے، اور ایک ہے ذہن کی پستی، اور ایک ہے خود اپنے وجود کی پستی، وجود کا چھوٹا پن، اور وجود کی گراوٹ کا سب سے بڑا ثبوت انسان کی خود غرضی ہے۔ جو شخص دوستی جیسے بڑے رشتے میں بھی پہلے دن متعین کر لے کہ مجھے اس سے کیا نفع پہنچ سکتا ہے، اس سے گھٹیا سطح اور کیا ہوگی۔ بے غرض دوستی اور خلوص یہ وجود کی انسانی سطح ہے۔ مخلص رہنا یہ انسانی وجود کی انسانی سطح ہے، اور اس سطح سے جب گرتا ہے جانوروں کی سطح پہ تو وہ پہلی ملاقات میں یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے نفع کیا ملنا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے، پیسہ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اور اس سے میں کیا کیا فوائد اٹھا سکتا ہوں۔ یہ جانوروں کی سطح ہے۔ مجموعی اعتبار سے اتنے گرے ہیں، اس لیے اس امت میں، مسلمانوں میں وجود کی گراوٹ اور ذہن کی گراوٹ یہ اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے کہ اگر کسی انسان میں دو صفات پیدا ہو جائیں جو بہت بڑی چیز ہے اور انسانیت کا جوہر ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو نفسیاتی مریض کو دکھاؤ، نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ نفسیاتی مریض بن گئے۔ بہت بڑی دو چیزیں جو انسانوں میں ہونی چاہیے، ایک انسان کی طبیعت کا حساس ہونا ہے، اور دوسرے غیر کے لیے اس کا مخلص ہونا ہے۔ اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں اور اسے کہا جائے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو کہتے ہیں یہ نفسیاتی مریض ہو گیا۔ دوسرے شخص کو خود اس کی خیر کا احساس دلانا کہ آپ کی خیر اس میں ہے، یہ کورس کر لو بیٹے، یہ اچھا ہے زیادہ، یہ کام کر لو یہ زیادہ اچھا ہے،
یہ پہن لیں یہ زیادہ اچھا ہے، اس پہ شک اور شبے کا اظہار کرنا کہ سر کا اپنا مفاد اس میں کیا ہے اور والدین کا اپنا مفاد کیا ہے، اور اتنی گھٹیا سطح ہے، اتنی گھٹیا سطح ہے جس کو کہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بڑی مجبوری سے کہنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنے وجود کے متعلق کہنا کہ ماں باپ نے اپنے مزے کی خاطر میرے وجود کو جنم دیا، حد ہو گئی حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے کے درجے کہ اس کے لیے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ میں کبھی یہ سوچوں کہ مجھے اوپر اٹھنا ہے، مجھے اوپر جانا ہے۔ تو علامہ نے کہا میں نے سفر کیا سیالکوٹ کے لیے، والد حیات تھے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اس طرح سے میں نے دیکھا ہے، تو والد نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں کہا گیا ہے کہ 500 فوجی تیار کرو تو کوئی کتاب لکھو، 500 شعر کہو۔ علامہ نے یہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے 2-4 مرتبہ، غالباً ضرب کلیم لکھی، پورے اشعار 500 ہیں اس کے، گنے ہم پورے۔ اس لیے وجود کی پستی کہ اسے کوئی دعوت دے، بلائے اور خیر کی بات سمجھائے، اس میں اتنے گرے ہیں کہ خیر کا جو تصور ہے وہ تصور بھی ختم، اور ذہن کی پستی وہ اتنے گرے ہیں کہ ذہن کو اوپر اٹھانے کے لیے جو کوئی کام ہے اس کام کی رہنمائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ انسان کا وجود 3 اجزاء پہ مشتمل ہے، اس کی روح، اس کا نفس اور اس کا وجود۔ یہ ہستی جو ہے یہ تینوں آپس میں مل کے شر کو بھی پیدا کرتے ہیں اور خیر کو بھی۔ اس لیے وہ جو سنتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں، باقیوں سے نہیں۔ باقیوں سے اس لیے نہیں کہ ان کی ذہن میں یہ بات ان کی شاید سمجھ میں ہی نہ آئے۔ لوگوں کو بلند سطح کی طرف دعوت دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کی نیابت ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہم انہیں بہت پاکیزہ زندگی مہیا کریں گے۔ اس پاکیزہ زندگی کی طرف کھینچنا اور انسانوں کو یہ سمجھانا کہ وہ اپنے وجود کی پستی سے نکلیں اور اپنے ذہن کی پستی سے بھی نکلیں۔ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں، اور پچھلے کوئی 35 سال تو ہو گئے ہوں گے کہ ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں اوپر چلو، اور کوئی شخص نہیں ملتا جو کہے اوپر چلو، وہ کہتا ہے نیچے چلو۔ ہم کہتے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی ہے اس تک پہنچتے ہیں، اور وہ کہتا ہے تہہ خانے میں چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو لالٹین اس لیے بنائی گئی ہے کہ تہہ خانے میں جا کر کسی تاریکی کو دور کر کے کوئی چیز تلاش کرے،
اس کو چھوڑو، اور وہ جو پہاڑی پہ چراغ چل رہا ہے نا، جو روشن ہے، اس کی طرف چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں وہ جانے کو تیار ہی نہیں، وہ سنتا ہی نہیں، اس کے تصور سے ہی بالا ہے وہ زندگی۔ اس لیے ہم پھر کہتے ہیں کہ انسانی دماغ البم ہے، اور اس البم کے پہلے صفحے پہ انسان کی جو تصویر ہے وہ کیمرے نے کھینچی ہے، اور دوسرا آپ ورق پلٹتے ہیں تو یہاں وہ تصویر ہے جو مصور نے بنائی ہے، اور مصور جو تصویر بناتا ہے دل کھینچ کے باہر رکھ دیتا ہے۔ ان دونوں تصاویر کا تقابل کرے، پہلی تصویر تم کیا ہو اور دوسری تصویر تمہیں کیا ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ شرم نہیں نہ آتی کہ میں کہاں ہوں اور کہاں ہونا مجھے چاہیے تھا، تو ڈوب مرے، اس کا مطلب ہے حیا بھی نہیں رہی۔ کہتے ہیں ادھر کو چلو یار، جو مصور نے تصویر بنائی ہے ایسے بنو، اور اگلے دن جو تصویر کیمرہ کھینچ کے دکھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ پہلی تصویر سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے ذہنی سطح کو بلند کیا جائے اور وجود کی سطح کو بلند کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کی دیکھیے، کہ وہ زکام کی صورت میں جو کپڑے پہنے ہیں اس سے ناک صاف کر لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ٹیشو پیپر رکھو اس سے کر لو۔ یہ نہایت معمولی سی مثال ہے اس ارتفاع کی جو ہم کہتے ہیں۔ انسان کا خیال دو جگہ پر جسم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی محسوسات میں اور کبھی خواب میں۔ انسانی خیالات خواب کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور خواب کئی مرتبہ محض وہ ہوتا ہے جو اس نے سوچا ہے، اور خواب اپنی اصل کے اعتبار سے خیالات سے بہت کچھ لیتا ہے۔ اصل تو کیا میسر آتا، وارث میسر نہیں آئے۔ کاش کوئی محنت کرتا اور اس پہ لکھتا، اور فرصت ہوتی تو ہم بیان کرتے۔ کانٹ نے فلسفے میں بڑے شد و مد سے یہ بات کی کہ دنیا میں خالص عقل کا وجود نہیں رہا، عقل اپنے حالات سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ زندہ ہوتا یا ہم اس کے زمانے میں ہوتے تو بتاتے کہ اس پہ ایک اضافہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پہلے یہ لکھا کہ دنیا میں خالص کشف اور خالص عقل کا وجود نہیں رہا۔ کشف اپنے حالات سے متاثر ہوتا ہے، اور وجود انسان کی عقل میں، عقل اپنے حالات سے متاثر ہوتی۔ اور بڑے ادب اور احترام سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتے کہ روح کا تزکیہ اور نفس کے چنگل سے جب آزاد ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت خود آزاد ہوئے اور اس مقام تک پہنچتا ہے جو مقام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، تو پھر انسان اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں خیالات اور عقل ان دونوں کا سایہ بھی نہیں پڑتا۔ خود حضرت نے لکھا ہے
کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے وہ مقام عنایت کریں جو مقام آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا اور پھر اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ مقام تھا کہ اگر کوئی حرج نہیں، اسے نہ بھی مانے کوئی آدمی تو بھی حرج نہیں، کہ اگر جسارت نہ ہو تو کہیں وہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا۔ شیخ اس مقام کے آدمی تھے، فرد فرید تھے اپنے زمانے کے۔ ایک یہ چیز کہ کانٹ نے یہ بات لکھی، اور ایک یہ چیز کہ ہیگل سے پوچھا گیا۔ یہ جتنا کمیونزم ہے نا، کمیونسٹ مر نہیں گئے، وہ ابھی بھی دنیا میں باقی ہیں، کمیونزم کا وجود بھی باقی ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ سانپ مردہ ہے ایسے نہیں ہے۔ یہ اس بے وقوف لڑکے کی طرح ہے جو سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا ہے۔ یار ابھی یہ مقام نہیں آیا۔ جس دن اس سانپ پہ سورج کی کرنیں پڑیں اور حرارت پیدا ہوئی، یہ سانپ پھر ڈسنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جس نفس کو تم سمجھے ہو کہ اس پہ قابو پا لیا ہے، جب اس کی ضد قائم ہوئی اور اس کی کشش کی اشیاء سامنے آئیں تو اس نے پھر سر اٹھا لینا۔ کمیونزم کی تہ میں ہیگل کا فلسفہ ہے، اور ہیگل سے پوچھا گیا کہ زندگی میں سب سے بڑا کام، اس نے کہا ایکچوئل اور ریئلائز کرنا۔ جو ریئلائزیشن ہے اس کو ایکچوئلزم میں تبدیل کر دوں، اور جو ایکچوئل ہے اس کو ریئلائز کروا دوں۔ کمال ہے، کمال ہے، آفرین ہے اس پہ۔ ہیگل زندہ ہوتے تو ہاتھ چوم لیتے، کمال کی بات۔ لیکن اس سے بڑا ایسا آدمی تھا کہ ہیگل کو کہتے اس کے پاؤں چوم لو، اور وہ ملا صدرہ تھا۔ ملا صدرہ نے اس سے بھی پہلے بات یہ کہی۔ ملا صدرہ کمال کا آدمی تھا۔ ہمارے ہاں ذہنی پستی کا یہ حال ہے کہ اس لیے اسے نہیں پڑھنا کہ شیعہ تھا، اس لیے اس پہ اعتراض کرنا ہے کہ شیعہ تھا۔ دودھ لانے والا چونکہ میلے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس لیے ہم دودھ نہیں پئیں گے۔ ہے کوئی طریقہ؟ یہ ذہنی پستی کی ایک حد ہے۔ اس لیے اوپر کو اٹھے۔ ترقی نام ہے موجودہ صورتحال سے غیر مطمئن ہو کر اطمینان کی طرف سفر کرنا، اور جو قناعت سکھاتا ہے ترقی کے میدان میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ زہر پلاتا ہے۔ ترقی ہوتی ہی اس وقت ہے جب آدمی موجودہ صورتحال کو ناکافی سمجھ کے آگے جانے کی بات کرتا ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ایک منظر ارشاد فرمایا ہے۔ وہ جہنم کا منظر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جہنم میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں اوپر اٹھیں گے اور لوگ ان کا پاؤں پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچ لیں گے کہ یہاں اور چلو۔ سمجھ گئے ہوں گے۔ ترقی، آزادی فکر، دلائل کی بنا پر اختلاف کرنا، نئی راہ کی دعوت دینا، جس کو عمر نے اپنے سے چھوٹا کر دیا ہے اس کی بھی بات توجہ سے سننا،
اور اس پہ خوش ہونا کہ مجھ سے چھوٹے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک صحت مند فضا کو قائم کرتی ہیں، اور اگر اس کے برعکس ہو جائے تو یہ جہنم دنیا میں ہی دیکھ لو۔ اس لیے انسان کی تنزل خاص طور پہ اس امت میں ایک ذہن کی پستی ہے، اور ایک اس کے خود اپنا اپلفٹ نہ ہونا ہے، اور اس کے لیے یہ سبق نہ مل رہا ہے کہ اوپر اٹھو، جس چیز کو تم آخری سمجھ چکے ہو یہ آخر نہیں ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت پہ انسان ختم ہو جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہے، یہ تو ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ بچہ چمٹ جائے اور اس دنیا میں آنے کے لیے تیار نہ ہو تو مر جائے، ماں مصیبت میں پڑ جائے۔ اس دنیا میں آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اور پھر احساس ہوتا ہے، ہوتا ہی ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، شعور کی پرواز ہے۔ یہ میٹا فزکس کا مسئلہ ہے۔ شعور جب ترقی کرتا ہے تو مستقبل ماضی کی گرفت کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے قابل اعتبار آدمی نے لکھا ہے، پچھلے 300 سال میں کسی شخص پہ پوری طرح یہ قبا سجتی ہے، اور کسی شخص پہ یہ تاج رکھے جانے کی جس کے سر پہ قابل ہے، وہ سر اور وہ جسم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ عالم دین کی جتنی بھی صفات ہونی چاہیے وہ حضرت میں پائی جاتی ہیں۔ اتنا ثقہ اور قابل اعتماد آدمی لکھتا ہے ایک جگہ کہ میں اپنی پیدائش سے پہلے اللہ کو یاد کرتا تھا، اور مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں میں تھا اور خدا کا ذکر کرتا تھا۔ یہ شعور ہے۔ بچپنا پتہ نہیں، غالباً میڈیکل میں اب یہ کہتے ہیں کہ بچے کا دل سب سے پہلے ہوتا ہے، دھڑکنے لگتا ہے، یا جو بھی مرکز وہ مانتے ہوں گے، اس سے بھی پیچھے ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے، بڑے احترام کے ساتھ ہمارے ذہن میں ان کے احترام کے ساتھ آیا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی پڑھا نہیں، پڑھیے پھر پتہ چلے گا کیا ہے۔ لوگ ڈارون کی تھیوری پہ بحث کرتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا۔ ڈارون پڑھ لیتے اگر تو وہ جانتے کہ ان سے پہلے اسپین میں ایسے مسلمان گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ تھیوری دی کہ انسان نباتات سے پیدا ہوا، سبزی، پودے۔ ڈارون اور وہ مسلمان فلاسفہ صحیح تھے غلط تھے، اس سے بحث نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان ان سے پیدا ہوا، اس لیے کہ فکر کی حریت تھی، سوچنے پہ پابندیاں نہیں تھیں، اور اس کے اظہار پہ بھی پابندی نہیں تھی، بشرطے کہ دلائل کے ساتھ ہو۔ سنتے تھے، سمجھتے تھے، قبول کرتے تھے یا رد کر دیتے تھے دلائل کی بنا پر کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ لوگ بحث کرتے تھے، اور اساتذہ سنتے تھے
اور بسا اوقات ایسا پہلو سامنے آتا تھا اعتراض میں جو اعتراض انسانی ذہن کر سکتا ہے، تو سمجھاتے تھے کہ بیٹے یہ ان کی خصوصیات میں سے تھا، ان کے ساتھ ایسے تھا، باقی کسی کے ساتھ ایسے ہو نہیں سکتا۔ ایک جواب ہے۔ اس حریت فکر پہ پابندی، اپنے مخالف کی دلیل کو سمجھ کے اسے تھپڑ مارنا بغیر سمجھے، سمجھنا تو پھر بھی کوئی دماغ چاہیے نا، بغیر سمجھے، چونکہ وہ میری سنی ہوئی مسلمہ چیز کے خلاف ہے، گالی دینا، پتھر مارنا، جلا دینا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو مجموعی طور پہ قوم کی ذہنی پستی کی خبر دیتی ہیں کہ جس چیز کو وہ دلائل کے ذریعے نہیں منوا سکتے، اس چیز کو وہ ظلم کے ذریعے منوانا چاہتے ہیں، اور دنیا ان کی غلام نہیں ہے، یہ ظلم نہیں چلتا، کوئی نہیں مانتا اور کوئی نہیں سنتا۔ مذہب کا جبر اور دین کا استبداد اور لوگوں پہ بلا وجہ پابندیاں، یہ در حقیقت جس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں وہ سیکولرزم ہے۔ مذہب کا جبر کبھی بھی مذہب کو نافذ نہیں کرتا، مذہب کا جبر جتنا بڑھے گا اتنا سیکولرزم پھیلے گا۔ ذہنی پستی اور وجود کی پستی، ہم کہتے ہیں اس سے نکلو، آگے چلو۔ حساس ہونا انسانی زندگی کی بہت بڑی صفت ہے۔ خیر کو دوسرے کے لیے طلب کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اس جہان کی دعوت دیتے ہیں جہاں پر بڑے آئیڈیا کی وجہ سے انسان سو نہ سکے، بڑی بات کی وجہ سے انسان اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ بابر بادشاہ بیوی نے کہا کہ آپ کو سب کی فکر رہتی ہے اور ہمایوں کی طرف سے غافل ہیں آپ، اور ہمایوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس سے کہا جتنی ہمایوں کی محبت میرے دل میں ہے نا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں اپنے اس بیٹے کو کتنا عزیز سمجھتا ہوں۔ اور ہمایوں جب بیمار ہوئے تو بابر نے، یہ خود مغلوں نے ہی لکھا ہے، کہ اس کی چارپائی کے گرد چکر لگائے اور اس نے کہا کہ اے خدا زندگی چاہیے، جان چاہیے تو میں حاضر ہوں، اس کو بچا لیں۔ اور اللہ نے اس کو بچا لیا، اور جتنا وہ صحت مند ہوتا گیا بابر اتنا ہی صحت گرتی گئی، اور ہوا وہی جس دن وہ صحت یاب ہوئے ادھر ان کا انتقال ہوا۔ بڑی چیز، بڑی چیز ہے کہ انسان کا ذہن کسی ایسی چیز کو طلب کرے جس کی طلب میں اس کو اپنی زندگی کا نچھاور کر دینا کم درجے کا سودا لگے۔ درد ہا دادی و درمانی ہنوز، عشق اور محبت کے بے شمار جہان طے کرانے کے لیے بے شمار تکالیف سے مجھے گزارتے ہو، وہ درمانی ہنوز، اور پھر میرے اندر وہ تیری محبت زندہ بھی ہے، اور تمام تکالیف کے باوجود وہ عشق کا رشتہ استوار بھی ہے۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، دنیا اور آخرت ہر چیز اپنی ایک ویلیو، اپنی ایک قیمت، اپنی ایک قدر رکھتی ہے نا،
کہ کتنے میں اسے خریدا جا سکتا ہے؟ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، میرے محبوب قیمت کو بڑھا، میری جان تیری طلب میں ختم ہو جائے، میری جان بہت چھوٹی قیمت ہے جو ادا کر رہا ہوں، اپنے ریٹ کو بڑھا، اپنے نرخ کو بڑھا، میری ایک زندگی تجھے حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ہی کیا ہے۔ اس پستی کی سطح سے اٹھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مثنوی کو پڑھیں، یہ ضروری ہے کہ ہم معروم کو پڑھیں۔ معروم جس جہان کی طرف دعوت دیتے ہیں نا، وہ سارا جہان وہی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس پستی سے نکالو، وجود سے بھی اور ذہن سے بھی، اور ایک ایسی دنیا کی طرف چلو جہاں پہ وجود، نفس اور عقل اور روح، ان سب چیزوں کی اپنی اپنی حیثیتیں ہیں۔ اور در حقیقت آپ انسانی زندگی کو دیکھیں تو روح، نفس اور جسم، یہ تینوں ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوششیں ہیں۔ بس روح غلبہ پاتی ہے اور عالم قدس کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، اور نفس انسانی در حقیقت آپ سوچیں تو یہ ایبلٹی آف لو ہے۔ نفس انسانی جو ہے یہ محبت کی استعداد ہے۔ نفس انسانی اصل میں محبت کرنے کا جذبہ ہے۔ اس لیے محبت جیسے لازوال جذبے کو جتنی پست چیز کے ساتھ منسلک کرے گا اتنا ہی رسوا ہوگا۔ نفس جو ہے یہ محبت کی استعداد ہے جو اللہ نے ہر جان میں رکھی ہے۔ جتنا بلند سطح پر لے جائے گا اتنا ہی کامیاب اور کامران ہوگا، اور جتنی پست سطح پہ لے جائے گا اتنا ہی رسوا ہوگا۔ صوفی صاحب نے کہا نا، صوفی صاحب کو بھی نہیں پڑھتے نا، صوفی کو پڑھے، فیض کو پڑھے۔ انہوں نے انسانی زندگی کے حقائق کو بعض اوقات وہ بہت سمپل چیز میں لکھ دیتے ہیں، سمپل الفاظ میں۔ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ ہیرے جیسی نایاب چیز کو گدھے کے سر پہ رکھ دیتا ہے تاکہ میرا گدھا باقی گدھوں سے ممتاز رہے۔ محبت جیسے لازوال جذبے کو حقائق سے پھیر کے صورتوں کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اور جتنی شدت کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے حقائق کے ساتھ اتنا ہی عروج ہوتا ہے، اور جتنی شدت کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے صورتوں کے ساتھ اسی کے بقدر رسوا ہوتا ہے۔ تیرے کوچے ہر بہانے ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، یہ محبتیں ہی تو ہیں، کہ تعلق ہی تو ہے، یہ نفس کی استعداد ہے۔ اس لیے یہ جتنا میڈیا دکھاتا ہے نا اور اپنی زبان میں وہ فرض اور واجب قرار دیتا ہے کہ ایک محبوبہ ہونی چاہیے،
اور اب تو اس سے بھی بڑھ کر فرض قرار دیتا ہے کہ چاہے اس کے 2 بچے بھی ہوں تو بھی وہ محبوبہ اور محبوب ہونے چاہیے۔ یہ جو کچھ دکھاتا ہے یہ انسانی نفس کی استعداد کو برباد کرتا ہے، کہتا ہے ان کے ساتھ جوڑو، صورتوں کے ساتھ، اس لیے کہ اسے خود پتا ہو کہ یہ لازوال جذبہ حقائق کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے۔ وہ جانتا نہیں ہے، اگر اس نے مثنوی پڑھی ہوتی تو وہ جانتا کہ نفس انسانی کی استعداد اللہ نے محبت کی رکھی، ایک وہ نہیں جانتا اور ایک یہ خارجی نہیں جانتے۔ یہ خوارج جو ہیں جن کی بنا نفرت پہ اٹھی ہوتی ہے، اس سے بھی نفرت ہے، اس سے بھی نفرت ہے، یہ بھی بدگمانی ہے، یہ بھی بدگمانی ہے۔ بدگمانی اور یقین، جہاں سے یقین پھوٹتا ہے اسی جگہ سے بدگمانی پھوٹتی ہے۔ بدگمانی میں اس چشمے میں نیلے رنگ کو ملا دو تو پانی نیلا ہوتا رہے گا، اسے اپنی طبعی فطری حالت پر چھوڑ دو تو جو پانی بے رنگ ہے بے رنگ ہی آئے گا۔ اس لیے پست زندگی جب ہوتی ہے نا تو جسم اور روح کا ملاپ ہوتا ہے، اور اونچی سطح پہ پہنچ کے نفس اور روح کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر بڑی بات نہ کوئی جانے اور کہے بھی برا تو کیا کر لے گا، پوری امت مجموعی اعتبار سے جسم اور روح کی پستی پہ بھی ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، یہاں تو اس سے بھی نچلے درجے میں گرے ہوئے ہیں، حیوانیت کے درجے۔ دوستی، محبت جیسی چیز میں پہلی ملاقات میں ہی طے کر لیتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ کیا پہنچے گا، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، گاڑی کون سی ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ لڑکی سوچتی ہے کہ تعلق اور دوستی میں گھرانہ کہاں ہے، کس بلاک میں رہتا ہے، استعداد کیا ہے، فارن میں ہے کوئی جاب کے نہیں ہے۔ یہ اس دوستی کا حال ہے کہ دوسرے سے مفاد پہلی ملاقات میں ہی طے ہو جائے، ذہنی طور پہ، زبان سے چاہے کچھ بھی نہ کہ، اور ذہن اگر کہہ دے کہ کوئی فائدہ نہیں تو پھر جی چاہتا ہے کہ جو چائے کا کپ پلایا اس کے بھی پیسے کسی طرح وصول کر لے۔ یہ جانوروں کی سطح نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ عروج کی سطح میں انسانی نفس اور روح مل جاتی ہے، اور پستی کی سطح میں جسم اور روح مل جاتے ہیں۔ خود اپنے دماغ میں اب لائے کہ میں کس سطح پہ جی رہا ہوں، میری تصویر کیا بتاتی ہے۔ اگر تصویر یہ بتائے نا کہ میں جسم اور روح کی سطح پہ جی رہا ہوں تو چاہیے کہ مثنوی پڑھے، آگے بڑھے۔ اور اگر یہ پتا ہو کہ روح اور جسم کا آپس میں ربط جن تقاضوں کو پیدا کرتا ہے میں ان سے بھی گرا ہوا ہوں تو بھی مثنوی پڑھے کہ اور اوپر کو اٹھے۔ وہ شعر گزرا نا مثنوی میں، تو مگو مارا بداں دربار نیست، یہ نہ کہے کہ مجھے ان تک رسائی نہیں ہے، پر کریمہ کارہا دشوار نیست۔ جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کے لیے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ کوئی شخص پہنچتا نہیں ہے، پہنچایا جاتا ہے، اور کوئی شخص چلتا نہیں ہے، کھینچ لیتے۔ سلوک اور ہے اور جذب اور ہے۔ ایک سطح تک جانا پڑتا ہے اور سطح کے بعد وہ خود کھینچ لیتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ۔ اور جس دن
وہ اپنی محبت سے قتل کر دیتے ہیں نا، بس اس کے بعد تو کوئی اس سے اوپر کی منزل ہے ہی نہیں۔ اپنی اصل سطح کو سوچے۔ اس لیے یہ مولانا نے حکایت لکھی تھی نا، جس کو ہم پڑھ رہے تھے، کہ ایک باندی تھی، لڑکی تھی، یہی پڑھا تھا نا، اسے سمرقند کے زرگر سے محبت ہو گئی، اور بادشاہ جو تھا اسے بھی تعلق ہو گیا، اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ لڑکی دن بدن کمزور ہو رہی ہے، اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، کوئی جو اس کا علاج کر سکے اور اصل مرض دریافت کرے۔ تو پھر ایک حکیم آ گیا، ایک طبیب آیا، اور اس نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا، اور اس نے اسے یقین دلایا کہ تو کہہ جو کچھ کہنا چاہتی ہے، اور تو مجھے اپنا مہربان سمجھ، اور من غمے تو می خورم تو غم مخور، بر تو من مشفق ترم اسد پدر۔ اس نے کہا میں تیرا غم خوار ہوں، میں تیرے غموں کو اپنے اندر سمو لینے والا ہوں، یہ نہ کہو۔ ایک غلط فہمی نہ یہاں سے پیدا ہو جائے۔ انسان کی اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لے۔ انسان کی اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ مثلا اس قالین کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے اندر جذب کر لے۔ یہ جذب مختلف سطحوں پہ ہوتا ہے۔ یہ سطح بھی ہوتی ہے کہ یہ میری ہو جائے چیز، یہ سطح بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونا چاہیے، یہ سطح بھی ہوتی ہے کہ دل و دماغ پر چیز چھا جائے اور اس کے حصول کے لیے راستے تلاش کرے۔ اصل قوت یہ نہیں ہوتی کہ انسان چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لے۔ انسان کی اصل طاقت اور قوت یہ ہے کہ وہ حقائق پر غالب آ جائے، چھا جائے۔ اصل طاقت یہ ہے انسان کی، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہ اصل طاقت ہے۔ اپنے وجود پہ چھا جاتا ہے، کسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ اصل انسانی جوہر اور راز تھا کہ ہم آپ کے تابع ہیں، آپ کریں جو آپ نے کرنا۔ اس نے کہا میری بچی، میں تیرا غم کھا رہا ہوں، 100 باپ سے بڑھ کر تجھ پر مہربان۔ سالک دھوکے میں پڑ جاتا ہے، شیخ اگر اصل میں میسر ہو تو کبھی وہ امتحان سے گزارتا ہے، اور کبھی امتحان سے نہ گزارے، اس کی اپنی طبیعت ہے، مگر جتنی شفقت اور محبت اس میں ہوتی ہے نا، وہ باپ سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے۔ ماں باپ بھول جاتے ہیں اس کی شفقتوں کے سامنے۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تم پہ اتنا مہربان ہوں کہ 100 باپ ایک طرف اور میں ایک طرف، تو بات تو کہہ۔ اور ہوتے ہوتے جب اس نے سمرقند کا ذکر چھیڑا اور پھر اس زرگر کا ذکر آیا تو اس کی نبض پھڑکنے لگی۔ فرینزک ٹیسٹ ہوتا ہے
کہ جھوٹ کتنا بولا اور یہ کیا کیا. اس نے فورینزک ٹیسٹ میں اپنی انگلیاں اس بیٹی کی نبض پہ رکھ لی، اور نبض جب پھڑکی تو وہ سمجھ گیا کہ ثمرقند میں مسئلہ ہے. اور جب اس زرگر تک بات پہنچی تو بالکل ہی نبض درم برم ہونے لگی. اس نے کہا اصل بات یہی ہے. اس نے بادشاہ کو بتایا، اور بادشاہ نے کیا کیا، زہر دلوا دیا اس کو، اور وہ مر گیا. بادشاہ نے کہا سونے اور چاندی کا جو انبار لگا ہوا ہے اس کا منہ کھول دو. اور زرگر کو بلایا ثمرقند سے اور کہا زیور بناؤ جتنا تم بنانا چاہتے ہو. اور پھر لڑکی سے کہا کہ اس اپنے محبوب کو شربت پلاؤ. اور حکیم سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے. اس نے کہا حل یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دے اور 6 مہینے تک انہیں چھوڑ دے، جو مرضی کرے. بادشاہ نے یہ کیا. کمال کیا ہے مولانا نے. یہاں پہ مثنوی کو اگر سمجھنا ہو نا تو مثنوی استعارہ ہے، کنایا ہے، اور مثنوی سب سے بڑا علاج ہے اس وقت. خدا کی توفیق سے یہ ہمارے ہاں لائبریری میں اس وقت مخطوطات، مطبوعات، یہ سب چیزیں اگر جمع کر لیں تو 1,00,000 سے زیادہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو کچھ 2-4 لفظ پڑھے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت مثنوی کے مقابلے کی کوئی چیز. یہ جتنے لوگ ہیں نا اس وقت 99% نفسیاتی مریض ہیں، اور ان تمام مسائل کا حل اس مثنوی میں. مولانا کا ایک ایک لفظ، ایک ایک فکرہ، الفاظ مولانا کے سامنے ایسے ہیں جیسے چونسا آم ہوتا ہے نا، جسے فارسی میں کہتے ہیں کہ ثمر بہشت، جنت کا پھل، پوری طرح پکا ہوا ہے، اور مولانا ایسے اسے نچوڑتے ہیں کہ آخری قطرہ تک بہا دیتے. اور رس سے بھرے انگور ہیں مولانا کے ہاتھ میں الفاظ. مولانا روم کمال کے آدمی ہیں، اور اس سے پوری طرح شراب کو کشید لیتے. مثنوی اتنی بڑی چیز ہے، ہمارے علم میں نہیں کہ اردو، فارسی، عربی، ترکی کسی زبان میں اس پائے کی چیز آج دنیا میں موجود کچھ بھی نہیں. بڑے سے بڑا فلسفہ اور بڑے سے بڑے نفسیاتی امراض اور پیچیدگیاں سب اس میں مولانا نے ڈسکس کی ہیں استعارے میں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خوشتراں باشد کے سر دلبراں، بڑا ہی اچھا وہ آدمی ہے سر دلبراں. اپنے دوستوں کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں اس کی یاری کی، محبت کی. خوشتراں باشد کے سر دلبراں، گفتہ آئے در حدیث دیگراں. وہ دوسروں کی کہانیاں بیان کر کے اصل میں اپنا ہی حال بیان کر رہا ہوتا ہے. ہر میت پہ رونا تھوڑا ہی آتا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کی میت پہ رو رہی ہے، حالانکہ وہ تو اپنے کسی اور محبوب کو یاد کر کے رو رہی ہوتی. انہوں نے کہا کہ تمہارا دوسرا بیٹا بھی رہ گیا. فَسَأَلَ الْعِيرَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھ لے اس قافلے سے ابا جس قافلے میں ہم لوگ گئے تھے. ہم سچ کہتے ہیں وہ دوسرا بیٹا بھی وہیں رہ گیا. کوئی سمجھتا کہ دوسرے بیٹے پہ رو رہا ہے، اس نے منہ پھیرا اور کہا یا اسف علی یوسف، ہائے میرے یوسف تو کہاں رہ گیا. خوشتراں باشد کے سر دلبراں،
گفتائے در حدیث دیگراں. اچھا تو وہ آدمی ہے ہمارا دوست جو دوسروں کی حکایت بیان کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ اپنا ہی حال کہہ رہا ہوتا ہے. تو مولانا نے پوری مثنوی استعارے میں کہی. استعارے میں بادشاہ جو ہے نا، اس سے پوچھا اس سے کہ حل کیا ہے. اس سے کہا نکاح کر 6 مہینے کے لیے چھوڑ دے. اس نے ایسے ہی کیا. 6 مہینے کے بعد اس سے مشورہ دیا. اس سے کہا اب ایسے کر کہ یہ جو خاتون ہے نا، اسے کہہ کہ اپنے محبوب کو، زرگر کو، سمرقند کے اس لڑکے کو اب وہ شراب پلائے. تو اس نے بڑی خوش ہوئی کہ بادشاہ مہربان ہے. اور بادشاہ نے باورچی کو حکم دیا کہ اس شراب میں زہر ملا آہستہ آہستہ. اور وہ آہستہ آہستہ زہریلا شربت اس نے پینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کی جوانی زائل ہونا شروع ہوئی، چہرہ اس کا مرجھا گیا، رنگ بدل گیا، سب چیزیں ہو گئیں. تو اس لڑکی نے پناہ مانگنی شروع کی کہ یہ کون دیو اور بھوت ہے جو میری زندگی میں آ گیا ہے، میں تو اس سے نفرت کرتی ہوں. اور وہ مر گیا. جب وہ مرا، لڑکی آزاد ہو گئی. نفرت اسے پہلے ہی سے پیدا ہو گئی تھی. یہ بادشاہ نے جو مارا نا، مولانا نے استعارہ رکھا ہے. بادشاہ سے مراد لی ہے روح. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ آسان کا. اچھا، بادشاہ جو تھا وہ روح، اور انسان کا نفس جو ہے نا یہ وہ لڑکی ہے، اور جسم جو ہے یہ وہ زرگر ہے. روح بادشاہ ہے، انسان کا نفس وہ لڑکی ہے، اور جسم بادشاہ، جسم وہ زرگر ہے. اور وہ جو طبیب آیا تھا دانا، مولانا کہتے ہیں کہ یہ وحی ہے، اس کی مان کے چلو. جب اس کی مان کر چلو گے تو پھر اس جسم کا بھی علاج ہو جائے گا اور روح کا بھی علاج ہو جائے گا. اور وہ جو بادشاہ نے مارا وہ ظلم کر دیا، اس نے مار دیا، قتل کر دیا. کہتے ہیں کہ تو مگو مارا بیداں شہبار نیست، بر کریمہ کا رہا دشوار نیست. تو یہ نہ کہہ کہ میری رسائی اس تک مشکل ہے، بر کریمہ کا رہا دشوار نیست. جو کریم ہوتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. روح کا سب سے بڑا مقصد اس تک آدمی پہنچتا نہیں ہے، پہنچایا جاتا ہے. جذب خود سے کھینچ کے لے جاتا ہے. درمیان آن کے کشتنے مرد زر گر با اشارہ الہی بود نہ بخیال باطل. اب میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ وہ جو زرگر کو، سنار کو بادشاہ نے مروا دیا نا، یہ بادشاہ نے نہیں مروایا، یہ اصل میں اللہ کا حکم ایسے ہی تھا. کشتنے آمرد بردست حکیم، نئے پہ امید بود و نئے زبیم. خیال باطل کو لائیں. کیا عنوان قائم کیا ہے کہ دیکھو جو اشارہ اللہ کی طرف سے ہو اس کے تحت اس نے قتل کیا تھا، یہ اس کا باطل خیال نہیں تھا. دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے، اشارہ الہی اور خیال باطل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ خیال جو اصل حقیقت تک نہیں پہنچاتا وہ باطل ہے. جن لوگوں کی زندگی میں حکمت چھا جاتی ہے نا، ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکمت الہیہ کھلتی ہے، اور حکمت الہیہ کی کنجی زہد ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ اس پہ حکمت کھلے
تو یاد رکھو حکمت کی چابی زہد ہے، اور زہد نام ہے تارک حب دنیا ہو جائے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے شیخ سے سنا رحمہ اللہ، کمال کا جملہ، ایسا جملہ جس کی شرح میں کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح برجستہ بات کرتے تھے، اس طرح عمومی زندگی میں بھی ایسے ایسے جملے کہتے تھے کہ ہم جیسے لوگ تو جسے کہتے ہیں نا انگشت در دہاں، یعنی انگلی منہ میں دبا لیتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے روزمرہ کی زندگی کی باتیں۔ مثلاً ایک آدمی پینشن پہ 1 کروڑ روپیہ لیتا ہے، اور بادشاہ چلتے چلتے کہتے کہ 1 کروڑ اسے دے دو، 1 کروڑ اسے دے دو، 1 کروڑ اسے دے دو، تو بچے حیران ہوتے ہیں، بڑے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو تو 1 کروڑ کیسے بانٹ رہا ہے۔ ہمارے شیخ ایسے تھے۔ ایک دن فرمایا زہد یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے، زہد یہ ہے کہ انسان تارک حب دنیا ہو جائے۔ یا اللہ، یہ کیا جملہ ہے، کدھر سے آ رہا ہے؟ اس لیے کہ روح کا رشتہ جب حکمت الہیہ سے مل جاتا ہے تو حکمت الہیہ ایسا چشمہ ہے جو کبھی بھی خشک نہیں ہوتا۔ فکر سانچہ اختیار کر لیتی ہے۔ انسان کا خیال جب بھی اسے حقائق تک پہنچانے والا نہ ہو باطل ہے، سب ختم ہے۔ خیال جب حق کے ساتھ پیوست ہو جائے تو حق جس درجے میں ہوتا ہے اسی درجے کی حکمتیں آتی ہیں سامنے۔ خیال زبردست قوت ہے، خیال کو اوپر اٹھائے، اور قوت خیال جتنی پست چیزوں کے ساتھ ملوث ہوتی ہے اتنی ہی پستی کا اظہار پھر زبان سے اور اعمال سے ہوتا ہے۔ خیالات میں ہر وقت گاڑی چھائی رہے، اس کی نظر کو دیکھو روڈ پہ کیا جستجو کرتی ہے، اور اس کی ساری ہمت کہاں جا کے صرف ہوتی ہے۔ اس کی لڑائی جھگڑے خوشی کی ساری بنیادیں اس گاڑی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اور خیال کی قوت اگر اس پہ لگ جائے کہ میں نے انسانوں کو کیا دینا ہے، میں نے لوگوں کو کیا نئی چیز پرووائڈ کرنی ہے، نتیجہ یہ کہ خیال کی قوت وہی خیال ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، بجلی ایجاد کر دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کمپیوٹر ایجاد کر دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، دل اور دماغ جیسے نازک اعضاء کے لیے وہ نئی سے نئی علاج دریافت کر لیتا ہے۔ خیال کی قوت وہاں جا کے لگی۔ یہ جسم کا حال ہے۔ اگر یہ خیال کی قوت الہیات کی طرف لگ جائے، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق اور عالم غیب کے حقائق کے متعلق، تو پھر تو پوچھو نہیں کہ اس کا عروج کیا ہے۔ اس کا عروج، ہر عروج پستی ہے، اور ہر پستی عروج۔ اور جس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے اگلے دن کہتا ہے اللہ کی پناہ ہے جو یہ مقام مجھے حاصل ہو، توبہ اتنا گر جاؤں، اور اس سے اگلے دن پھر پہلے مقام پہ جس پہ شکر کر رہا تھا اس پہ استغفار کرتا ہے۔ یہ انسانی خیال ہے، اور یہ خیال کبھی خواب میں آتا ہے، کبھی محسوسات میں آتا ہے۔ محسوسات میں ایسے آتا ہے بڑی نازک بات۔ خیال پہ کوئی چیز چھا جائے،
کسی کی محبت خیال میں اس طرح غلبہ حاصل کر لے جیسے خاتون کپڑے پہ رنگ چڑھانے کے لیے اسے رنگ میں ڈبوتی ہے نا، تو کپڑے کا ایک ایک تار اس رنگ میں گھر جاتا ہے۔ جب کسی کی محبت ایسی غالب آ جائے نا تو کبھی کبھی یہ خیال کی قوت غلبہ پاتی ہے اور انسان اپنے وجود سے دستبردار ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اسی کا وجود رہ جاتا ہے۔ اس عالم میں ہاتھ کاٹتا ہے، دانت کاٹتا ہے کہ وہ کہاں، میں کہاں ہوں، کچھ بھی نہیں، میں نہیں ہوں، وہی ہے۔ یہ عالم محسوسات میں ہوتا ہے، اور کبھی عالم محسوسات میں یہ ہوتا ہے، مثلاً وزیر اعظم ہے، کسی آدمی کے رگو ریشے میں یہ سما جائے نا کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو خواب میں کیا دیکھنا ہے اس نے، کبھی کبھی سو کے اٹھتا ہے تو اسے کئی لمحے تک یہ احساس رہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، فلاں وزیر کو کیا کہنا ہے، فلاں کو، پھر ذرا سا جھٹکا لگتا ہے تو خیال آتا ہے کہ ہوئے تو کیا کر رہا ہوں، میں تو بھی اٹھا ہوں اپنے بستر سے۔ یہ قوت خیال ہے۔ اس قوت خیال میں جب زہد آ جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھوک اور پیٹ کا بھرا ہونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی پرکشش چیز دنیا میں ایسی نہیں رہتی جو حقائق کی دنیا سے اسے پھیر سکے، تو پھر اس پہ حکمت کی پہلی سیڑھی کھلتی۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص 40 دن روزے رکھے اور پھر اس میں وہ حرام کی غذا نہ کھائے، تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ 40 دن میں انسان کی حالت بدل جاتی ہے۔ اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش میں ہر 40 دن کے بعد پھر اس کی حالت بدلتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے خدا نے 3 چلے 4 اشہر و شہر، 4 مہینے اور 10 دن، کتنے ہوئے؟ 3 چلے ہی ہوئے۔ اللہ نے اسی لیے عدت میں بھی یہی رعایت رکھی ہے 40 دن کی، اور اسی لیے اللہ نے اس جگہ بھی کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ہم سے ملنے کے لیے 30 دن کے لیے، فَتَمَّ مِیقَاتُهُ میقات ربہ، اس کے پروردگار نے 10 دن اور بڑھا دیے اور کہا 40 دن ہمارے پاس رہو۔ وہ 40 دن میں نفس انسانی کی جو کیفیت بدلتی ہے نا، اب اس پہ تو بحث نہیں ہو سکتی، اللہ خود یہی کہتا ہے۔ اب اس پہ بحث کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ خدا کے احکامات پہ اللہ نے اس میں حکمت کی بات بیان کی کہ 40 دن ہم نے پورے کر لیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کیا شخص تھا یار، کیا نبوت تھی، اور کیا خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی۔ ایک ہے وحی کا آنا نبی کو، الگ بات ہے، ایک ہے کہ جب اس کا جی چاہے خدا سے باتیں شروع کر دے اور خدا اس کو جواب بھی دے۔ ہاٹ لائن کوئی معمولی بات ہے کہ بندہ جا رہا ہے اور اس نے اللہ سے بات شروع کی اور اللہ نے جواب دینا شروع کیا کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ یہ مرتبہ آدم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ یہ مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تھا۔
اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہوگا کہ آدم جا جنت میں رہ، آدم ابھی نکل جا، اچھا آدم ادھر آؤ، اچھا آدم، کیا خوشی ان پہ ہوتی ہوگی کہ خدا ان کا نام بار بار لے رہا ہے۔ یہ محبت کی لذت ہے۔ پی، تھوڑی سی پی میرے لیے، جب وہ کہتی ہے نا میرے لیے، وہ پگھل جاتا ہے، پینا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ محبت ہے نا، محبت اس مقام پہ لاتی۔ دیکھنا جب اس نے کہا پی، تھوڑی سی پی میرے لیے، آدم علیہ السلام، اللہ نے بار بار ان کا نام، ہم نے کہا آدم یہ کر، آدم جنت میں رہو، آدم یہ کرو، آدم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی تھا۔ اسی لیے بحث بھی دونوں کی ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کہیں عالم ارواح میں ملے دونوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے والد سے شکایت کی کہ ابا وہ آپ کو ایک چیز سے اللہ نے منع کر دیا تھا، آپ نہ کھاتے نا وہ، تو دنیا میں ہم لوگ بھی نہ آتے، آپ نے وہ چیز کھا لی تھی، یہ مصیبت ساری جھنجھٹیں دنیا کے عذاب اسی لیے تو آئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میری اس چیز پہ، فعل پہ اعتراض کرتے ہو جو میری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے تقدیر نے خود طے کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے، آپ نے فرمایا آدم جیت گئے، آدم جیت گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کو انہوں نے دلیل سے توڑ دیا۔ اس لیے جو زہد ہے نا، یہ کھلتا ہے اس 40 دن سے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 20 شعبان سے وہ جو لے کے آخر تک اعتکاف کرتے تھے رمضان کے، یہ ایک ظاہری سبب تھا، اور ظاہری اسباب میں روح ایک جگہ تک پہنچتی ہے، یہ ضروری ہے، اور روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس کے بعد روح کا اپنا چلنا نہیں ہوتا، وہ خود کھینچ لیتے۔ تو مگو مارا بیداں شہبار نیس، یہ نہ کہو کہ مجھے ان تک پہنچنا دشوار ہے، بر کریمہ کا رہا دشوار نیس۔ جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کام مشکل نہیں ہوا کرتے۔ کشتنے آ مرد بردستے حکیم، اس مرد کو جو طبیب نے اپنے ہاتھ سے مار دیا، نئے پہ امید و بودو نئے زبیم، تو وہ نہ کسی امید کی بنا پر تھا، نہ کسی خوف کی بنا پر تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ تعلق کی بنیاد ہمیشہ 2 چیزوں پہ وابستہ ہوتی ہے، یا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے، تیسری کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ جتنے بھی دنیا میں انسانی تعلقات ہیں، امید ہوتی ہے کہ ان سے ملوں گا پھر خوشی ہوگی حاصل، اخلاص ہے، محبت ہے، اس سے مل کے یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ خوف ہے کہ اگر حاضری نہ دی تو کلاس سے نکال دیا جاؤں گا، اگر نہ ملا تو یہ ناراض ہوں گے۔ خوف اور امید یہ دونوں ہمیشہ تعلق کی بنیادیں بنتی ہیں۔ ایمان بھی تو یہی ہے، خوف اور امید کے درمیان، اور وہ اصل ہے۔ اس لیے یہ جو بعض مجذوب قسم کے صوفی کہتے ہیں نا کہ مجھے جنت کی طلب نہیں اور جہنم کی پرواہ نہیں، ان باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ تصوف کے اسکول آف تھاٹ کے جتنے بھی حقیقی نمائندے ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ بھلا وہ ایسی بات کر سکتے ہیں جن چیزوں سے خدا نے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا ہو کہ پناہ مانگو، اور جن چیزوں کے متعلق اللہ نے کہا ہو کہ ہم سے مانگو، کوئی شخص اس مقام تک پہنچ جائے کہ ایک کے خوف سے اور دوسرے کی امید سے بے نیاز ہو جائے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ اسکول آف تھاٹ کے جو بیسک تھیم کے پریزنٹیٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، وہ ترجمان نہیں ہوتے، اتنا مقام کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ غالب کی شاعری ہے، طاعت میں تا رہے نہ میں او انگ بیں کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔
غالب کہہ سکتے تھے بڑے شاعر تھے، بڑے آدمی تھے، یہ تصوف نہیں ہے۔ جنت اللہ کے قرب کا مقام ہے، اور اللہ کا قرب کون ہے جسے نہیں چاہیے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے مارا نا، اسے قتل کر دیا، تو بادشاہ کو کوئی خوف تھوڑا ہی تھا۔ اب وہ بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں جس بادشاہ نے مروایا ہے اس کو۔ اسی لیے پچھلی مرتبہ جو پڑھا تھا نا، اس پہ انہوں نے عنوان بھی باندھا تھا، اور آگے چل کر جو عنوان پھر باندھا ایک جگہ پہ، بلکہ ادھر ہی تھا، انہوں نے یہ کہا کہ تم بادشاہ سے بدگمان نہ ہونا کہ بادشاہ نے اس لڑکی کو حاصل کرنا تھا، اس کی کوئی خواہش تھی اس لیے اس کانٹے کو درمیان میں سے نکال دیا، یہ مت سوچو، یہ تمہاری بدگمانی ہے۔ بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، روح کی۔ اونا کشتش از برائے طبع شاہ، تانے آمد امر و الہام از الہ۔ اس نے بادشاہ کی خاطر اسے قتل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم اور الہام نہیں آیا۔ پسرا کش خزر بورید حلق، سر آرا درنہ یابد عام خلق۔ تم یاد کرو وہ لڑکا جس کا سر حضرت خضر علیہ السلام نے اڑا دیا تھا، اس کا بھید عام مخلوق نہیں جانتی تھی کہ کیا ہے۔ ایک فعل جو امر الہی کے تابع ہے، اور وہی فعل اگر اللہ حکم نہیں دیتا، دونوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کام وہی ہے، اللہ کہتا ہے کرو، بالکل ٹھیک ہے، اور کام وہی ہے، اور خدا کہتا ہے نہ کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ قتل کا حکم اگر خدا دے تو عین ثواب ہے، اور قتل کا حکم اگر اپنے جیسا آدمی دے، غلط ہے۔ جس نے جان کو پیدا کیا ہے وہی جان کو ختم کر سکتا ہے۔ جس نے زندگی دی ہے، موت اسی کے اختیار میں ہے۔ زندگی وہ دے اور اپنے پاس سے قتل کر دے، یہ جرم ہے۔ اور وہ موت دینا چاہے اور یہ اس کی بقا کے لیے تمنا کرتا رہے، یہ بھی ایک جرم ہے، سوائے دعا کے۔ اس لیے انہوں نے کہا بادشاہ کی خاطر سے قتل لی۔ بادشاہ کو اس سے کیا خوف تھا؟ بادشاہ کو کون سا اس زرگر سے کچھ لینا تھا؟ دونوں میں بہت فرق ہے، اور تم نے اس کو سمجھنا ہو تو دیکھو وہ جو لڑکا قتل کیا گیا تھا نا خضر علیہ السلام نے، وہ حکم الہی کے تحت تھا۔ اللہ کا ایک حکم ہے بھئی، وہ جو فقہ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ جتنے مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں نا، یہ در حقیقت اللہ کے حکم تک پہنچنے ہی کی کوشش ہے۔ اس لیے اس کوشش میں اگر وہ خطا بھی کر بیٹھے، لغزش کھا جائے، تو بھی خدا اسے ثواب دیتا ہے کہ اس نے کوشش تو بہرحال کی۔ اور اگر وہ کوشش کرنے کا اہل ہی نہ ہو اور خام خواہ دخل دینے لگے، تو پھر سزا بھی ایسی ملتی۔ دو چیزیں اللہ نے مستثنیٰ کی ہیں جو عقل انسانی سے ماوراء ہیں۔ عقل اس کی حکمت تک نہیں پہنچتی۔ اللہ کا قانون حیات کا ہے، موت کا نہیں۔ خدا زندگی کو پسند کرتا ہے، موت کو ایسے نہیں۔ اور اللہ تعالی عزت ان چیزوں کو برقرار رکھتا ہے، ذلتوں کو نہیں۔ دو چیزیں خدا نے مستثنیٰ کر دیں۔ آپ اس کو آسان مثال سے زندگی میں سمجھیے کہ بلیک پیپرز اگر گاڑی میں لگانے ہوں
تو وہ پھر اسپیشل پرمیشن لے کے لگاتے ہیں، بغیر اسپیشل پرمیشن کے کوئی نہیں لگانے دیتا، اتار لیتے ہیں۔ اسپیشل پرمٹ خدا نے جاری کیا 2 چیزوں کے لیے، ادروائز کوئی صورت نہیں تھی۔ ایک جانوروں کے ذبح کے لیے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان محض اپنی لذت کی خاطر ایک جان کو قربان کر دے۔ بکری کی جان بھی ہے، جان ہی، زندگی ہی تو ہے، انسان کی زندگی بھی زندگی ہے، چونٹی کی زندگی بھی ہے تو زندگی، اس کو کیوں ختم کیا جائے؟ اس زندگی کو، یہ زندگی ختم ہونی ہے تو اللہ نے اسپیشل اجازت دی کہ اچھا بھئی ہم تمہیں عام قانون سے مستثنا کرتے ہیں، ذبح کر سکتے ہو، مگر نہ ذبح کی کوئی صورت نہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شکار نہیں کیا، نہ ہی اسلام شکار کو زیادہ کوئی اچھا قرار دیتا ہے، بس اجازت تھی کہ جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کا گوشت بھی کھایا، اجازت بھی دی ہے شکار کرنے کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی، وہ خرگوش کا شکار کر کے لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت کھایا ہے، احادیث میں آیا ہے کئی جگہ پہ، لیکن کبھی نہیں خود کیا۔ وجہ اس کی یہی ہے، حکمت، کہ زندگی اصل ہے اور موت چاہے وہ جانور کے لیے ہے، انسان کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو موت۔ اور دوسرے نکاح کسی مرد و عورت کے لیے یہ سرے سے درست ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، اگر نکاح نہ ہو تو بھی تو وہی چیز ہے جو نکاح کے بعد ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بھی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ انسان صبر نہیں کر سکے گا، اس لیے ان دونوں چیزوں کے لیے اسپیشل پرمٹ دیا گیا کہ اچھا یہ تم کر سکتے ہو، اور اسی لیے اسی حکمت کے تحت واجب قرار دیا کہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے، تنہائی کے نکاح کو پسند نہیں کیا گیا۔ عذر اور مجبوری ہو تو الگ بات ہے، اس کی اجازت دی ہے، لیکن اسی لیے کہا ہے کہ دف بجاؤ، لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو اطلاع ہونی چاہیے کہ یہ تعلق قائم ہوا ہے، ورنہ اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی تھی؟ اس لیے بادشاہ نے جو قتل کروا دیا نا، مولانا نے بڑی اچھی مثالیں اس کی دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم بدگمان نہ ہو، یہ بدگمانی کا کرنا یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ اب فطرت کو جوڑتے چلے جائیں، کتنی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا، ذہین بچہ فطری طور پہ نا محنتی نہیں ہوتا، ذہین ہوتا ہے نا 2-4 مہینے پڑھ لیا بس یہ جا وہ جا ختم، اور ایک بیچارہ سال بھر پڑھتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے یار تم کیا پڑھتے ہو، تم ہم سے زیادہ اچھے نمبر لے جاتے ہو، ذہین ہے یا حافظہ ٹھیک ہے اس کا۔ ذہین بچہ قوت حفظ میں کمزور ہوتا ہے، دماغ ٹکتا نہیں نا ایک جگہ، وہ 1 سیکنڈ میں ہیرے کے 8 پہلو دیکھ لیتا ہے، 8 پہل ہے۔ اور جو بچہ ذہین نہیں ہوتا، رٹے کا ماہر ہوتا ہے، وہ ایک پہلو پہ رٹتا رہتا ہے تو حافظ بھی ہو جاتا ہے۔ رٹا ایک قوت ہے بس۔ اسی لیے کلاس میں کئی مرتبہ جو رٹو بچے ہوتے ہیں یہ نمبر زیادہ لے جاتے ہیں اور ذہین فیل ہو جاتا ہے۔ ظلم یہ ہے، چلو کوئی اور لفظ اختیار کر لو، ظلم نہیں تو، کہ ہمارا سارا نظام تعلیم رٹو طوطے پیدا کرنا چاہتا ہے، ذہانت کو ڈیمیج کر کے، ذہانت کو مار کے۔
ذہین بچہ ایک فکرہ بدل کے دوسرا فکرہ لکھ دے تو ٹیچر کی خود سمجھ میں نہیں آتا کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، کتاب میں میں نے یہ پڑھا ہے، یہ فکرہ، ارے حضرت وہ فکرہ اس سے بلندتر ہے جو آپ نے پڑھایا تھا، بچے نے اپنی ذہانت سے لکھ دیا، اپریشیٹ کیجئے اس کو، شاباش دیجئے۔ وہ کہتا ہے نہیں، جتنا میں نے جو لفظ کہنا وہی لفظ پڑھو بس۔ یہ دین میں بھی ہوتا ہے اور بدتر ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس سے کم تر بدتر ہوتا ہے۔ دین میں اس سے زیادہ بدتر ہے۔ دین میں وہ اجتہاد ہے، وہ نئی چیز ہے، وہ نیا ایک پہلو سامنے رکھتا ہے۔ خوش ہونا چاہیے کہ یار دیکھو کیسی اچھی سوچ ہے، کیسی اچھی حدیث کی تشریح کی ہے، بشرطے کہ دیگر نصوص سے نہ ٹکراتی۔ کیا علامہ اقبال نے کہا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ تو گھونٹ دیتے ہیں گلا، اس لیے کہ ہمارا پورا مدارس کا نظام تعلیم اس وقت اس کا محور اور مرکز شخصیات ہیں، خدا نہیں۔ خدا محور نہیں ہے، شخصیت محور ہے۔ اپنے اپنے اکابر کے جھوٹے سچے قصے سنانا اور دین پورے کو اسی کے گرد گھمانا، اور کوئی کہے کہ اللہ مرکز اور محور ہے اور اس کے گرد پورا دین گھومتا ہے، اس کی پھر خیر نہیں۔ اس لیے ذہین بچے عام طور پہ محنتی نہیں ہوتے۔ اسی طرح پہلے بھی کہا تھا نا، حسن اور وفا نہیں جمع ہوتے۔ یہ عام طور پہ جو خوبصورت ہو نا زیادہ، وہ رشتوں کو ایسے ہی دفع کرو، اور بہت بہت رشتے ہیں جو زیادہ وہ کہتی ہے 10 رشتے آتے ہیں، تم کیا چیز ہو میاں، آگے کو دیکھو۔ بالکل اسی طرح نفع اور اعتراض جمع نہیں ہوتا۔ دکان پہ کپڑا خریدنے جاؤ، یہ اعتراض ہے، یہ رنگ اچھا نہیں ہے، تو بھئی پھر آپ کیوں خریدیں گے اگر رنگ اچھا نہیں ہے تو؟ سمپل سی بات ہے۔ اچھا بھئی یہ برتن اچھے نہیں ہیں تو کوئی نہیں خریدے گا۔ اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوا کرتا۔ اعتراض کر دیا، اللہ ہی کی ذات ہے، وہ کریم ہے، وہ بڑی ذات ہے، وہ اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں تو بھی وہ مہربان ہے، نوازتا ہے، وگرنہ دنیا میں اصول نہیں ہے کہ اعتراض اور نفع جمع ہو جائے۔ جس ٹیچر پہ اعتراض ہونا کہ اسے پڑھانا نہیں آتا، اس بچے کو دیکھو وہ اس سے پڑھ ہی نہیں سکتا، الجھاؤ میں رہتا ہے ذہنی طور پہ، کسے آتے ہی کچھ نہیں۔ یار وہ بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، پہلے دن دوسرے دن جانچ جاتے ہیں کہ استاد کتنے پانی میں۔ اعتراض پیدا ہوتا ہے نا، اعتراض اگر حقیقت پہ مبنی ہے تو ٹھیک ہے، نفع نہیں ہوگا اس سے کہ اس کے ہاں نقص، اور اعتراض اگر غلطی پہ مبنی ہے تو بھی اس کو نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعتراض آڑ بن جاتی۔ تو کہتے ہیں مولانا کہ جہاں سے یقین آ رہا ہے نا، وہیں سے اعتراض کی قوت بھی ہے۔ تم نے ایک چیز کو اختیار کر لینا، اگر تم نے یقین کو اختیار کر لینا ہے تو نفع اٹھا جاؤ گے، اعتراض کو اختیار کر لینا ہے تو پھر اس دروازے کو بند کر دو، کہیں اور جاؤ جہاں پر تم پہ اعتراض نہ ہو۔ رہ گیا یہ کہ بادشاہ نے اس کو مروا دیا۔ پھر آگے چل کے اسی پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، آئندہ مثنوی کو وہاں سے پڑھیں گے۔